السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی آیات نمبر 68 تا 74 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کوتک یعنی تمہارے کرتوت. اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو.
کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری، اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں، اور ستمگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے۔ جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں۔ تم فرما دو، کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے، وہ آگ ہے۔ اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ۔ اے لوگو، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے، اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں۔ کتنا کمزور چاہنے والا، اور وہ جس کو چاہا اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب تسلسل سے اس کی تفسیر۔ ایک آیت پیچھے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ یعنی امر دین میں یا ذبیح کے امر میں شان نزول یہ آیت بدیل بن ورقہ اور بشیر بن سفیان اور یزید بن خنیس کے حق میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، کیا سبب ہے جس جانور کو تم خود قتل کرتے ہو اسے تو کھاتے ہو، اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے اور اس کا دین قبول کرنے اور اس کی عبادت میں مشغول ہونے کی دعوت دو۔ باوجود تمہارے دینے کے بھی باوجود تمہارے دینے کے بھی اور تم پر حقیقت حال ظاہر ہو جائے گی، یعنی لوح محفوظ میں، یعنی ان سب کا علم یا تمام حوادث کا لوح محفوظ میں ثبت فرمانا۔ اس کے بعد کفار کی جہالتوں کا بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کے مستحق نہیں، یعنی بتوں کو، یعنی ان کے پاس اپنے اس فعل کی نہ کوئی دلیل عقلی ہے نہ نقلی، محض جہل و نادانی سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو کسی طرح پوجے جانے کے مستحق نہیں ان کو پوجتے ہیں، یہ شدید ظلم ہے۔ یعنی مشرکین کا جو انہیں عذاب الہی سے بچا سکے، اور قرآن کریم انہیں سنایا جائے جس میں بیان، احکام اور تفصیل حلال و حرام ہے۔ یعنی تمہارے اس غیظ و ناگواری سے بھی جو قرآن پاک سن کر تم میں پیدا ہوتی ہے، اور اس میں خوب غور کرو، وہ کہاوت یہ ہے کہ تمہارے بت، ان کی عاجزی اور بے قدرتی کا یہ حال ہے کہ وہ نہایت چھوٹی سی چیز، تو عاقل کو کب شایع ہے کہ ایسے کو معبود ٹھہرائے، ایسے کو پوجنا اور الہ قرار دینا کتنا انتہا درجے کا جہل ہے۔ وہ شہد و زعفران وغیرہ جو مشرکین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں، جس پر مکھیاں بنکتی ہیں، ایسے کو خدا بنانا اور معبود ٹھہرانا کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے۔ چاہنے والے سے بت پرست اور چاہے ہوئے سے بت مراد ہے، یا چاہنے والے سے مکھی مراد ہے جو بت پر سے شہد و زعفران کی طالب ہے، اور مطلوب سے بت، اور بعض نے کہا کہ طالب سے بت مراد ہے اور مطلوب سے مکھی، اور اس کی عظمت نہ پہچانی جنہوں نے ایسوں کو خدا کا شریک کیا جو مکھی سے بھی کمزور ہے۔ جو معبود وہی ہے جو قدرت کا کاملہ رکھے، قدرت کاملہ رکھے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ختم نبوت کے صدقے اس عظیم امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس پاک مقدس میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ قرآن پاک کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے،
اور آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی برکات کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔